خاوند اگر چوری چھپے دوسری شادی کر لے اور پہلی بیوی سے برداشت نہ ہوتا ہو تو کیا اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے خاوند سے طلاق لے کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر کسی نئے مرد کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے؟ یہ اتنا زیادہ مجھے لوگوں نے عورتوں نے یہ کویسچن پوچھا اور میں حیران رہ گیا، کیونکہ پچھلے 1 سال سے، اس سے پہلے نہیں تھا رابطہ، تو میرا بہت دیر سے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے یہ اتنا میرے تک بات نہیں آتی تھی، اب تو ہر تیسری خاتون جو ہے اس کا مسئلہ، اس کے خاوند کے ساتھ 2 مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے شادی کرنے کے چکر میں ہے، اور اگر شادی کرنے کے چکر میں نہیں ہوتا تو اس کے غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اور چیٹنگ نہ کر رہا ہو تو پھر کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ یہ جیسے شراب کی لت میں گرفتار ہے، جوا کھیلنے لگ گیا ہے، اس قسم کی نان سینس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو مجھ سے خواتین بار بار یہ بات پوچھتی ہیں کہ کیا عورت اس بنیاد پر دیکھیں، میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں، یہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں بہت کلیئر کر دوں آپ کو بات، میں جو بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہوں وہ انسان کے نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے دے رہا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام میرا رہنما ہے، میری بنیاد قرآن پاک ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ اگر خاوند دوسری شادی کر لے چوری چھپے، جو کہ اکثر خاوند ہمارے ہاں ایسے ہی کیا کرتے ہیں، تو پہلی بیوی سے برداشت نہیں ہو رہا، تو کیوں نہیں برداشت ہو رہا بھائی؟ اب اس برداشت کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ 2 3 طرح کے کام ہوئے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ چکر چل گیا ہوگا خاوند کا، کوئی پسند آ گئی ہوگی، اور 1 2 سال کا معاشقہ چلا ہوگا، اور اس کے بعد پھر شادی پر نوبت آ گئی ہوگی اور شادی چھپائی گئی ہوگی، اور آہستہ آہستہ پھر ایک دن صاحب پکڑے گئے ہوں گے رنگے ہاتھوں، اور اس کے بعد ڈپریشن کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے جس میں عورت کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے، پہلی بیوی کو، کہ مجھے طون و کرہن اس شخص کی دوسری بیوی کو قبول کرنا پڑے گا، سوتن کو قبول کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، میں اس معاملے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے شادی کرنی تھی اس نے کر لی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ زیادتی اس نے آپ کے ساتھ یہ کی ہے کہ آپ کی انسلٹ کی ہے۔ ایک عورت نے اپنے مرد کے ساتھ 15 20 سال گزارے، اس کو اپنی جوانی دی، اس کو بچے دیے، اس کے گھر کو چلانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اور اس مرد نے کیا کیا کہ چوری چھپے کسی عورت سے شادی کر لی۔ تو میں تو ایسے مردوں کو مرد ہی نہیں سمجھتا۔ میں آپ سے دل کی بات عرض کروں، شادی کرنے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شادی کریں، اگر ہمت ہے تو پھر پہلی بیوی کی مرضی سے کریں آپ شادی، پوچھنے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ عورت کوئی بھی پسند نہیں کرتی اس بات کو، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن آپ کے کردار میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس میں آپ ایک ایسے معاملے پر آ جائیں کہ آپ کی بیوی آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ اگر نہیں کرنی تو کیوں نہیں کرنی۔ اگر آپ کے پاس ایسی وجہ موجود ہے تو ضرور کیجیے۔ ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے دوسری شادی کرنے کی، وہ میں اس پہ یہاں ویڈیو میں بات نہیں کروں گا، لوگ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب ہو گئی دوسری شادی، اور جس بھی وجہ سے ہوئی، اب کر لی، اب عورت سے برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ کچھ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں، جھکاؤ ہونے لگتا ہے دوسری بیوی کی طرف شوہروں کا، بہت زیادہ ایسے معاملات ہو جاتے، تو ایک وقت عورتوں پہ آتا ہے، عورت شیئرنگ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس معاملے پہ، تو ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے کہ ہم کہیں کہ وہ برداشت کرنا چاہیے اس کو، آرام سے نہیں ہوتا برداشت، آئی ایگری۔ مسئلہ یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ تو عورت کے پاس لے دے کے حل یہ بچتا ہے کہ وہ طلاق لے لے۔ اور اچھا، مرد بھی بڑے تماشے کرتے ہیں پھر ایسے، میں معذرت کے ساتھ ذرا مردوں سے بھی تھوڑی سی بات کر لوں، کہ جس نے پھر شادی کر لی ہے نا، پھر وہ مار کھائے پھر پہلی بیوی سے۔ مار کھانے سے میری مراد یہ ہے کہ نادم رہے، شرمندہ رہے، اور منانے کی کوشش کرے، اور معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے، اس دوران اس کو جو بھی جلی کٹی سننی پڑے، اور گھر سے جتنا بھی دباؤ اس کو برداشت کرنا پڑے۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، کہ پھر مرد کرتے یہ ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، دنگے فساد کرتے ہیں، عورتوں کو دھمکاتے ہیں، اور بچوں کا پریشر دیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں۔ تو جو ایسے کرے گا اس نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایسے مرد کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر وہ 10 15 سال اپنا ساتھ نبھانے والی عورت کے ساتھ ایسا ظلم کرے گا
کہ ایک تو اس کے اوپر سوکن لے کے آئے اور چلیں ٹھیک ہے اللہ نے اجازت دی نو پرابلم، اور پھر اس کو ڈرائے، پھر اس پہ دباؤ ڈالے. ایسا جو کرے گا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی الٹی سیدھی باتوں میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف سیدھی سیدھی بات چلتی ہے. تو اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کا پھل پورا پورا آگے پائے گا. تو اس معاملے میں خوف خدا کرنا چاہیے مردوں کو جنہوں نے یہ کام کر رکھے ہیں اپنے گھروں میں شروع. اچھا اب اور خواتین کے لیے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کر لی دوسری شادی اور یہ سارے معاملات ہو گئے، اور اب ایک خرابی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی، اور صرف غصے کے مارے اور ڈپریشن کے مارے یہی حل سمجھ آتا ہے کہ زندگی کو دوبارہ سے شروع کیا جائے. تو ہرگز نہ کیجیے گا، ہرگز نہ. طلاق ایک جائز عمل ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، اور اس کے پیچھے بڑی جینون ریزن ہے. طلاق لینے سے اگر مسئلہ حل ہوتا، کچھ مسائل ہوتے ہیں جو طلاق لینے سے ہی حل ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن میں طلاق ایک واحد راستہ ہے. اس لیے اللہ نے یہ راستہ دیا ہے. یہ راستہ اس لیے نہیں دیا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لیں اور لڑائیاں کرنے کے بعد انا کی جنگوں کے بازار کھول دیں، میدان گرم کر دیں، اور پھر عدالتوں میں اپنے بچوں کو رلائیں اور ایک ایسی ذلت والی زندگی کا آغاز کریں جس میں بچے بڑے ہو کر ساری زندگی اپنے ماں باپ کو بددعائیں دیں اور نفرت کریں. ایسے کام اپنی زندگی میں نہ کریں. اب اس کی ایک وجہ میرے پاس یہ ہے کہ جب عورت طلاق لے لے گی اور ایک دو سال کا ٹراما برداشت کرے گی، تو دیکھیے جیسے ہی پاکستان کا قانون تو یہی کہتا ہے ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ کہ اگر عورت نے دوسری شادی کی تو بچے اسے مرد کے حوالے کرنے پڑیں گے. تو اکیلے کتنی تو کچھ عورتیں میں نے ایسے دیکھی ہیں، مجھے ایسے عورتوں نے رابطہ بھی کیا اور ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں جو ساری زندگی پھر اکیلے ہی کاٹ دیتی ہیں. ٹھیک ہے، دس از پرسنل پریفرنس. یہاں پر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی میں حوصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ، بعض اوقات نفرت اتنی پھیل جایا کرتی ہے کہ کوئی حل نہیں ہوا کرتا. لیکن میں یہاں پر یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر بچے ہیں، اگر تو بچے نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ پھر بھی نہ ہو، لیکن اگر بچے نہیں ہیں اور وقت اتنا نہیں گزرا اور عورت کو لگتا ہے کہ وہ ابھی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی ہے تو کر لے. لیکن اگر وقت زیادہ گزر گیا ہے تو ایک نقصان ہوگا، اس نقصان سے آپ کو بچنا ہے. وہ یہ ہے کہ جس خاوند کو آپ دوسری شادی کرنے کی وجہ سے چھوڑنا چاہ رہی ہیں، اور ساتھ میں ہم وہ بھی لے کے چل رہے ہیں نا کہ اگر غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات ہے، چیٹ کر رہا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس قسم کے یہ سارے کام میں نے اس کے اندر ہی ڈال لیے. تو اگر آپ اتنی تانگ آ گئی ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک دو سال آپ ٹراما کاٹیں گی، صدمہ اٹھائیں گی، اور اس کے بعد آخر کار آپ کو کسی مرد کی تلاش کرنی پڑے گی. یا آپ خود کریں گی یا زمانہ آپ کو بیاہ دے گا، آپ کے ماں باپ بیاہ دیں گے کسی اور مرد کے ساتھ. اور تلاش نہیں بھی کریں گی تو کوئی نہ کوئی ایسا مل ہی جاتا ہے جس پر پھر سے آس لگ جایا کرتی ہے عورت کی کہ شاید آپ میری زندگی کچھ اطمینان پائے گی. تو جس مرد سے آپ شادی کریں گی، آپ کے پاس ایسی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے ساتھ مسائل نہیں آئیں گے؟ اس دنیا میں ہر انسان کے اندر اگر اچھائی موجود ہے تو اس کے اندر برائی بھی موجود ہے. خیر اور شر کا مجموعہ ہے انسان. اگر آپ کسی ایسے زاویے پہ سوچ رہی ہیں تو خدا را اس راہ پر چلنے سے پہلے پوری گہرائی کے ساتھ غور و فکر کریں کہ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کی کہیں اور شادی ہو تو آپ کے اوپر ایک بھیانک انکشاف ہو کہ پہلے شوہر سے جن مسائل کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا وہ یہاں تو نہیں ہے، لیکن یہاں کچھ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے جو وہاں پہ نہیں تھے جہاں سے میں چھوڑ آئی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروس اور کونس چلتے رہیں گے. ہر آدمی کے اندر کچھ مخصوص تضادات اس کی ذات کے اندر آپ کو ملیں گے جن کے ساتھ آپ کو کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا. آج نہیں تو کل آپ کو کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا. اور اپنا میدان چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ عورت جب اپنا میدان چھوڑ دیتی ہے، عورت کا میدان اس کا گھر ہوتا ہے. جب عورت اپنا میدان چھوڑ دیتی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتی ہے. یہ کوئی عورت مرد والے وہ معاشرے کی میں بات نہیں کر رہا، کمزور پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ایسے ہے کہ اس کے ساتھ پاک دامنی جڑی ہوئی ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ غصے میں کچھ ایسا اقدام اٹھا بیٹھے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ کسی دوسری جگہ پر جائیں تو جس شخص سے آپ کی شادی ہوئی ہو وہ اس بات کو یہ جان لے ذہنی طور پر
نفسیاتی طور پر اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ آپ کے پاس واپسی کا چانس بہت کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریزسٹنس پار کم ہو رہی ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے میدان میں ڈٹے رہیے اور دیکھیے بچوں کو کیوں چھوڑنا ہے، بچوں کا کیا قصور؟ انسان قربانیاں دیا کرتے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کو آپ چھوڑیں گی اور انہیں لاوارث کریں گی تو اللہ کے پاس جب جائیں گی تو کیا کہیں گے اللہ کو؟ کس لیے چھوڑے تھے بچے؟ اس بندے کے ساتھ رہا نہیں جاتا تھا، یہی کہیں گی۔ تو پھر ساری زندگی کسی اور بندے کے ساتھ آپ کیا نہیں رہیں گی؟ اور کیا اگر آپ نہیں رہیں گی تو کیا آپ ساری زندگی اکیلی رہیں گی؟ ان دونوں چیزوں پر غور کیجیے، ان دونوں باتوں پر غور کیجیے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں۔ ہر صورتحال میں، ہر قسم کے دباؤ میں اپنے بچوں کو نہ چھوڑیے کبھی بھی۔ بسا اوقات زندگی ایک ایسی جہنم بن جاتی ہے جس میں سے نکلنا پھر ممکن نہیں ہوتا۔ میرا آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ انتظار کیجیے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے، اگر کسی نے آپ کی انسلٹ کی ہے تو اسے اللہ پر چھوڑیے۔ اللہ کوئی رکاوٹ نہیں لگاتا۔ ہمیں قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنی کسی نے چوٹ پہنچائی ہے اتنا اسے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ تھوڑا سا تناؤ رکھیے۔ آپ کو کون روکتا ہے؟ کیا آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی اتنی فرما بردار بنیں کہ اس کو یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا؟ نہیں، احساس دلایا جائے گا، ضرور دلائیے، لیکن ایک طریقے کے ساتھ، ایک حکمت عملی کے ساتھ۔ یہ کوئی سازش نہیں ہے۔ تھوڑا سا ایک کھچاؤ پیدا کر لیجیے زندگی میں اور اس کی خدمت کرتے رہیے۔ وہ جب آپ کے گھر میں آئے اسے ویلکم کہیے، کھانا کھلائیے، خدمت کیجیے، جو وہ آپ سے کرنے کو کہتا ہے کیجیے۔ کیا حرج والی بات ہے؟ اگر وہ آپ کو خرچ دیتا ہے، اگر نہیں دیتا دباؤ ڈالیے، خرچ دے گا۔ دیکھیے، عورت اپنا گھر چھوڑ کر کمزور ہوتی ہے، مرد بھی گھر چھوڑ کے کمزور ہوتا ہے، لیکن مرد ایک دوہری غلطی کرتا ہے۔ جب مرد شادی کرتا ہے، دوسری شادی کرتا ہے، تو وہ اپنی پہلی بیوی کے سامنے کمزور پڑتا ہے، اور یہ آپ کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ اس کو سمجھیے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ نساء کی 128ویں آیت بڑی دلچسپ اور بڑی حیران کن ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے لڑنے یا منہ پھیرنے سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں کسی طرح سے سمجھوتا کر لیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے اللہ نے آگے کیا کہا ہے کہ اور سمجھوتا بہتر ہے۔ اور جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر غور کیجیے گا، کمپرومائز کر لیں۔ آج کی ناکامی کل کی کامیابی ہو جائے گی۔ کچھ ایسا کمپرومائز کیجئے، کچھ ایسی شرائط پہ صلح کیجئے جن پر آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی تھوڑی آسانی کے ساتھ اس مرد کے ساتھ گزر جائے گی۔ وہ کوئی بھی شرائط ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا گھر چاہیے ہو تو فرمائش کی جا سکتی ہے، اعتدال میں رہتے ہوئے اپنے خاوند کے مالی معاملات کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسی شرائط رکھی جا سکتی ہیں، جیسے باری مقرر کی جا سکتی ہے، جیسے انصاف کا ایک پیمانہ مقرر کیا جا سکتا ہے، اور جیسے کچھ ایسے اور بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں جو جن عورتوں کے ساتھ یہ ایشوز چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے، اگر وہ غور کریں گی۔ اور جو مرد بھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو غور سے سنیے اور کسی شرطوں پر آنے کی کوشش کیجیے، ٹرمز پر آئیے ایک دوسرے کے ساتھ، ہر حال میں زندگی گزاریے، اور پھر اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ کبھی اپنے خاوند کی چیٹنگ کا، کبھی اپنے خاوند کی دوسری شادی کا ڈپریشن نہ لیجئے گا، سٹریس لے لیں، بڑا فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ دباؤ آ جایا کرتا ہے وقتی طور پہ، غم بھی آتا ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ کرنا کیا ہے، لیکن اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ کسی کی وجہ سے دو کام زندگی میں کبھی نہ کیجیے گا۔ ایک تو کبھی پاگل نہ ہو جائیے گا، اور دوسرا آپ کو خدا کا واسطہ ہے مر نہ جائیے گا۔ ڈپریشن آ جائے گا، گولیاں کھانے لگ جائیں گی، سکیٹرسٹ کے پاس جانے لگ جائیں گی، اس کو کیا پرواہ ہے، وہ تو اپنی دوسری بیوی کے پاس خوش ہے، آپ نے اپنا بیڑا گرک کر لیا۔ حالات کا مقابلہ کیا کرتے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں کرتے، بے چارہ نہیں بنا کرتے۔ جب ایک آدمی نے ایسا کر دیا اور دل آپ کا توڑ دیا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، قرآن پاک کو پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز سے صبر سے مدد لیں، آگے چلیں زندگی میں، اور زندگی کو ایک نئے سرے سے ترتیب دینے کی کوشش کریں اسی آدمی کے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے۔ کھانا کبھی بند نہ کریں اپنا،
اپنی نیند پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، اپنے خرچ پہ کمپرومائز نہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خاوند انصاف کرتا ہے، دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں، اگر نہیں کرتا تو دباؤ ڈالیے۔ ڈپریشن نہیں لینا۔ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں بار بار لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ڈپریس نہیں ہونا۔ ایک بار اگر بحران آ گیا نفسیاتی یا ذہنی، تو پھر آپ کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس وقت پھر آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاری، عورت میں اللہ نے ایک بڑی صلاحیت رکھی ہے۔ عورت کو ساتھ تو بہت درکار ہے اپنے مرد کا، لیکن جسمانی تعلق ایک وقت گزرنے کے بعد عورت کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں رہتا۔ مینوپاز ایک چیز ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ طلب بالکل ختم ہو جایا کرتی ہے، آخر ہم انسان ہیں، ہمیں جسمانی ضروریات بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، لیکن یہ عورت کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں رہتا۔ ایک وقت کے بعد اللہ اس کو یہ کشائش عطا کرتا ہے کہ اس کا زیادہ رجحان اپنے بچوں کی طرف، گھرداری کی طرف ہو جایا کرتا ہے، اور اس میں آسودہ رہ سکتی ہے اگر چاہے تو بہت سی سپورٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آنے والے وقت میں ایسی ملے گی، جس میں آگے جا کر اللہ آپ کو دکھائے گا کہ اس نے آپ کے مقدمے کو لڑا ہے اور آپ کے لیے کام کیا ہے، اور آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ بھی کیا ہے۔ اپنا میدان کبھی نہ چھوڑیے گا، اپنا گھر کبھی نہ چھوڑیے گا، چاہے آپ کو جتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے۔ اب اگر وہ شراب پیتا ہے اور چیٹنگ کرتا ہے اور ایسی کسی سرگرمی میں ملوث ہے، جوا کھیلنے لگ گیا ہے، گھر کو نقصان ہو رہا ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہی ہے کہ دباؤ ڈالا جائے گا، اپنے گھر والوں کو انوالو کیا جائے گا، اس کے گھر والوں کو انوالو کیا جائے گا، نصیحت کی جائے گی، پیار سے منایا جائے گا، لڑائی جھگڑا بھی کر لیا جائے گا۔ اگر اس کے بعد بھی نہیں ہٹتا تو پھر چھوڑ دیں ایسے بندے کو اس کے حال پہ، لیکن بندہ نہ چھوڑیں۔ کوشش کریں، اپنی آخری حد تک کوشش کریں کہ ہاں اگر بالکل ہی کوئی نشئی ہو گیا اور بالکل ہی وہ اپنے کام کاج سے اور اپنے ہوش و ہوا سے جاتا رہا، پھر معاملات اور ہیں۔ لیکن اگر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ گزارا چل رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی عزت بچی ہوئی ہے اور کوئی خرچہ چل رہا ہے، کوئی معاملات سروائیول کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اپنی جنگ جاری رکھیے، گھسٹ گھسٹ کر ہی صحیح، لیکن آگے بڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے، قرآن سے مدد لیجیے، نماز سے مدد لیجیے، اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا کرتے رہیے کہ میرے خاوند کو ہدایت دے دے۔ اور پھر میں آپ کو وہی بات دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ اگر صبر کریں گی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرد نے بوڑھا بھی ہونا ہوتا ہے، مرد کو بیماریاں بھی لگتی ہیں، ایجنگ فیکٹر ایک چیز ہے، ایجنگ پروسیس ہوتا ہے، آدمی کو شکست آیا کرتی ہے اور دباؤ آیا کرتے ہیں، تو اللہ بڑے بڑے بگڑے ہوئوں کو سیدھا بھی کر دیا کرتا ہے۔ انتظار کرنے کی خوبی کو اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔